السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے تمہاری صورت میں ملی ہے۔ مدثر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ غزالہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے روتی ہوئی بولی، مدثر پلیز آپ مجھے گالیاں نہ دیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ ہر روز میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، آخر کیا چاہتے ہو آپ؟ الفاظ کے آگ برستے ہوئے بولا، چاہتا یہ ہوں کہ میں تم کو طلاق دے دوں، تم سے میری جان چھوٹ جائے۔ غزالہ روتے ہوئے بولی، مدثر میں ماں بننے والی ہوں، کچھ تو مجھ پر رحم کرو۔ مدثر نے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، بہار میں جاؤ تو اور تیرا بچہ، وہ بچہ میرا نہیں ہے، تم ایک گندی عورت ہو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ واہ مدثر واہ، کیا مردائی دکھائی ہے تم نے۔ کلمہ پڑھ کر ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا اور یہ صلہ دے رہے ہو تم مجھے گندی عورت کہہ رہے ہو، جبکہ تم نے خود کسی عورت کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے۔ تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ مدثر چلا کر بولا، ہاں کرنے لگا ہوں دوسری شادی، جاؤ تم دفع ہو جاؤ، جو ہوتا ہے کر لو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے کمینی عورت۔ غزالہ کی آنکھوں میں بے بسی کی انتہا تھی، کانپتی آواز میں بولی، مدثر اللہ کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دینا، تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے طلاق نہ دو، میں تم سے خرچہ بھی نہیں مانگوں گی، خود کما کر اپنا پیٹ پال لوں گی، مجھے طلاق نہ دینا۔ مدثر غصے سے 3 بار طلاق بول کر غزالہ کو دھکے دینے لگا۔ غزالہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کتنا عجیب تماشا ہے دنیا کا، عورت مکار ہو، ہوشیار ہو یا جیسی بھی ہو، عورت وہ مرد کی جوتوں کی خاک ہی رہتی ہے۔ مرد برا ہو کر بھی برا نہیں ہوتا، عورت بری ہو کر طوائف بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت ہوشیار اور مکار عورتوں کو چند پیسوں کے عوض بکتے ہوئے۔ خیر غزالہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، جا کر قیامت برپا ہونا لفظ لفظ سنایا۔ ماں باپ کیا کر سکتے تھے، بھلا اب تو طلاق ہو چکی تھی، اب کوئی راستہ ہی باقی نہ تھا۔ پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ بھی تھا، زندگی نے زوردار تماچا منہ پہ دے مارا تھا۔ غزالہ کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے، تم اس کے سامنے زبان نہ لڑاتی، چپ رہتی۔ غزالہ آنسو صاف کرتی ہوئے بولی، بھائی جان میں جانتی ہوں اب عمر بھر ایک غلامی میری منتظر ہے، کبھی اپنوں کے تانے تو کبھی غیروں کی بد کلامی، میرا سفر اب ایسا ہی گزرے گا۔ ہاں بھائی جان میں ہی غلط تھی، میں نے مان لیا۔ غزالہ کے بھائی غصے سے بولے، دیکھا ابا یہ ہے ہی بدتمیز۔ باپ نے لمبی سانس لی اور کھانستے ہوئے بولا، میری بیٹی رانی تو چپ کر جا، تیرا بھائی ہے ہی بے غیرت۔ غزالہ آنسو صاف کرتی ہوئے بولی، بابا جان میں کب کیوں شکوہ کر رہی ہوں، ایک زندگی برباد کر آئی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے کوئی گالی دے یا رسوا کرے۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی اللہ سب بہتر کرے گا، صبر سے کام لو، جاؤ وضو کرو، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو، اللہ پاک سے مانگو۔ دن گزرنے لگے، غزالہ حاملے ہوئے 8 ماہ ہو چکی تھی۔ غزالہ کی بھابھیوں نے شروع میں تو کچھ احساس کیا اور اب گھر کے سارے کام غزالہ سے کرواتے تھے، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن واش کرنا۔ انہیں شاید ایک نوکرانی مل گئی تھی، کرتی بھی تو کیا کرتی، غلامی میں انکار کی گنجائش کہاں ہوتی ہے، اور جب بن موت بھابھیوں کی ہو پھر تو غلامی بھی اذیت بن جاتی ہے، زبان خاموش کروا دی جاتی ہے۔ غزالہ نے پہلے تو سمجھا بھائی پہلے کی طرح میرا خیال رکھیں گے، یہ میرا بھی گھر ہے۔ وہ جب بھی بھائیوں سے بات کرتی تو بھائی اس کی سن تو لیتے مگر ساتھ نہ دیتے، اسے پتا تھا کہ بھائی بھی اس سے خوش نہیں ہیں۔ ایک دن کسی بات پہ غزالہ نے بھابھی کو کچھ کہا تو بھابھی نے مسکرا کر کہا، بی بی یہ ہمارا گھر ہے تمہارا نہیں، یہاں رہنا ہے تو سب کام کرنے پڑیں گے، ورنہ ایک پل بھی نہیں لگے گا تمہیں یہاں سے نکلوانے میں۔ غزالہ چپ ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ اب زندگی اپنی مرضی سے جب چاہے جتنا چاہے ستم ٹھائے گی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ پاک نے غزالہ کو بیٹی عطا کی۔ غزالہ بہت خوش تھی، بیٹی کو باہوں میں اٹھایا ہوا کبھی ہاتھ چومتی تو کبھی منہ، چہرے پر ایک سکون سا تھا۔ میری شہزادی، میری جان، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 ماہ بعد غزالہ کے بابا دنیا سے چل بسے۔ اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی بابا کی جدائی سے۔ بابا بڑھاپے میں بھی غزالہ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، اب ہاتھ بھائی بھابھیوں کے سامنے پھیلانا تھا، اب مقام فقیری آنا تھا۔ ماں کچھ کہتی تو بیٹے ڈانٹ دیتے۔ غزالہ فجر کی نماز ادا کرتی اور ایک مزدور کی طرح گھر کا کام کرنے لگتی۔ ناشتہ بنا کر جھاڑو پونچھا کرنے کے بعد کھیتوں میں چلی جاتی، گائے بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ کر لاتی، پھر گھر آ کر دوپہر کا کھانا پکانا ہوتا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ بھائی ایک دن امی سے کہنے لگا کہ ایک رشتہ آیا ہے، گھر بار اچھا ہے، عمر 50 سال ہے، غزالہ خوش رہے گی، اس کے ساتھ چلو، اپنا گھر تو ہوگا نا۔
امی نے بھی سوچا صحیح ہے، کم سے کم اس غلامی سے تو جان چھوٹے گی۔ جب غزالہ سے بات کی تو غزالہ مسکرا کر کہنے لگی، اب مر تو سکتی ہوں مگر کسی مرد پر یقین نہیں کر سکتی۔ یہ سب کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ اللہ کو گواہ بنا کے قبول کرتے ہیں، پھر طوائف کہہ کر طلاق دے دیتے ہیں۔ کیا عورت پاؤں کا جوتا ہے؟ جب جو چاہے ستم ڈھا دے اس پہ۔ غزالہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ وقت گزرنے لگا۔ غزالہ کی بیٹی مہوش اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ مہوش اسکول پڑھتی تھی، بہت محنتی تھی، وہ جیسے کتابوں میں گم سی ہو جاتی تھی، ہر کلاس میں ٹاپ کرتے آ رہی تھی۔ غزالہ کا مقصد تھا صرف مہوش کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا۔ مہوش پرانا سا یونیفارم پہنے سرکاری اسکول جایا کرتی تھی، جبکہ ماموں کے سب بچے انگلش اسکول میں پرائیویٹ پڑھائی کر رہے تھے۔ کئی بار مہوش کو ماں نے کہہ بھی چکی تھی، تم اپنی ماں کی طرح ہی منحوس ہو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ مگر مہوش خاموش ہو جاتی۔ مہوش نے میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ نانی بھی دنیا سے چل بسی۔ اب زندگی کا امتحان شروع ہوا تھا۔ غزالہ اب ماں کے مرنے کے بعد در بدر ہونے والی تھی۔ غزالہ بھائی سے کہنے لگی کہ مہوش کو کالج میں داخلہ کروانا ہے، بھائی کچھ پیسے دے دیں۔ بھائی انکار کرتے ہوئے بولا، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور کیا ضرورت ہے مہوش کو کالج بھیجنے کی، کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو اور اس کی جلدی سے شادی کر دو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ مہوش ماما کے پاس بیٹھی ہوئی کہنے لگی، ماما میری سب دوست نے کالج میں داخلہ لے لیا ہے، مجھے کب داخلہ لے کر دینا ہے؟ غزالہ آنسو چھپاتی ہوئی بولی، میری بچی بس 2-3 دن تک۔ کیسے بتاتی بیٹی کو؟ یہاں سب لوگوں کے جلانے والے ہیں، بھائیوں کے پاس اللہ کا دیا تو سب کچھ تھا مگر بہن کو دینے کے لیے انکار کر دیا۔ سب کے لیے ہم بوجھ ہیں، اتنا کام کرتی تھی ان کا، اس کے بدلے بھائی بھی عزت کرتے تھے۔ جب بیٹی نے کالج جانے کے لیے بہت اصرار کیا تو غزالہ نے ایک سہیلی سے بات کی کہ مجھے کسی گھر میں کام لے دو۔ غزالہ کی دوست نے اسے بتایا، یار یہاں سب لوگ عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ غزالہ بہت پریشان تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہتی کہ اے اللہ مجھے تیری ذات پہ کامل یقین ہے، کبھی تو میری سنی جائے گی۔ کوئی بات نہیں۔ غزالہ کے پاس تھوڑا سا زیور پڑا ہوا تھا جو کہ اس نے مہوش کی شادی کے لیے گھر والوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آخرکار وہ اسے بیچنا پڑا اور مہوش کو کالج میں داخلہ کروا دیا۔ بھابھی نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ پیسے کہاں سے لیے ہیں تم نے؟ غزالہ نے کہا، تم لوگ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہے میری مدد کرنے والا۔ بھابھی منہ پھاڑ کر بولی، اپنی دوست سے ملنے گئی تھی نا کل، کہیں کچھ غلط تو نہیں کیا تم نے؟ بھابھی غزالہ پر الزام لگا رہی تھی۔ اس بات پہ غزالہ اور بھابھی میں کافی جھگڑا ہوا۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو بھابھی نے روتے ہوئے کہا، آج پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا تیری بہن نے جو تماشا کیا، یہ پتہ نہیں چوری چوری کس سے ملنے جاتی ہے۔ بھائی کی غیرت جاگ اٹھی اور غزالہ کی ایک نہ سنی اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ غزالہ رو رو کر اپنی صفائی دیتی رہی مگر بھائی نے ایک نہ سنی۔ بیگم کے کہنے پر غزالہ کو دھکا دیا اور کہا، دفع ہو جا میرے گھر سے، سچ کہتا تھا تیرا شوہر۔ غزالہ جیسے آج مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ مہوش کا ہاتھ تھاما، رات کے وقت گھر سے چلی گئی۔ کہاں جاتی، کہاں رہتی؟ اس رات محلے والوں نے ترس کھا کر ایک رات اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ ساری رات روتے گزری تھی۔ دوسرے دن محلے کا ایک شخص کہنے لگا، یہ پاس ہی ایک گاؤں ہے، میں وہاں کسی کے گھر چوکیداری کرتا ہوں، وہ سب امریکہ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صفائی کرنے والی نوکرانی چاہیے جو ہمارے گھر کی روز صفائی کیا کرے۔ میں ان سے بات کروں گا، ویسے بھی تو اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، چلو تم لوگ وہاں رہ لینا۔ اس شخص نے گھر کے مالکان سے بات کی تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے گھر کی صفائی کر دیا کرے اور وہیں ایک کمرے میں سو جایا کرے۔ غزالہ بیٹی کو لیے دوسرے گاؤں چلی گئی۔ 2 سال گزرے، امریکہ والوں نے وہ گھر بیچ دیا، نئے مالک خود وہاں آ کر رہنے لگے۔ غزالہ یہاں سے بھی نکالی گئی۔ پھر گاؤں کے چودھری نے اس پر ایک احسان کیا۔ غزالہ کو بھینسوں کے تنبیلے کے پاس ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا، وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ بہت سے مردوں نے غزالہ کو نہ جانے کس قسم کی پیشکش بھی کی تھی لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ مہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن کس قیمت پہ؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ غزالہ نے پھر اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھے جائیداد سے میرا حصہ دو۔ باپ کافی زمین چھوڑ گیا تھا، پہلے تو اس نے انکار کر دیا لیکن غزالہ نے پولیس کی دھمکی دی تو بھائی حصہ دینے پر رضامند ہو گیا اور جو حصے کی زمین ملی اسے بیچ کر 15 لاکھ روپے ملے۔ وہ پیسے مہوش کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے۔ مہوش نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا، ساتھ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ماں سارا دن مزدوری کرتی کہ مہوش بس کچھ بن جائے۔ 3 سال گزر گئے، غزالہ نے ہمت نہ ہاری، آلو چاٹ بنا کر اسکول کے سامنے ریڑھی لگا لی۔ مہوش بہت روتی تھی کہ امی کیا کیا نہیں کر رہی میرے لیے۔ ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، زندگی کا سفر کرتے کرتے ہار گئی، بس زندہ تھی تو مہوش کی خاطر،
ورنہ زمانے نے زندہ لاش بنا ڈالا تھا۔ پھر وقت ستم ختم ہوا، پھر اجالا ہی اجالا ہو گیا، پھر اللہ مہربان ہوا، پھر سارے امتحان ختم ہوئے، آنسو پھر سکھ میں بدل گئے، مہوش ڈاکٹر بن گئی۔ ماں مہوش کو سینہ لگا کر رونے لگی۔ اسٹیج پر مہوش کی ماں کو جب بلایا گیا، پرانا سا سوٹ پہنے ہوا سادہ سی بڑھیا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج پر آئی۔ جب کالج کے ڈائریکٹر نے پوچھا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، آج آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، تو غزالہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ غزالہ اسٹیج پر بیٹھ گئی جیسے آج عمر بھر کی تھکن اتر گئی ہو۔ مہوش آگے بڑھی، امی جان۔ ماں نے مہوش کا ہاتھ تھاما اور پھر آہستہ سے بولی، میری بچی، ہم نے کتنے درد دیکھے ہیں، یاد ہے جب ہم 2 دن بھوکے رہتے تھے، مجھے لوگ انسان نہیں روبوٹ سمجھتے تھے، میں بہت تھک گئی ہوں میری بیٹی، اب تو ہاتھوں کی لکیریں بھی مٹ گئی ہیں، لیکن مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی۔ مہوش ماں کو سینے سے لگا کر رونے لگی، پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور پھر وقت بدلنے لگا۔ مہوش کو 2 لاکھ ماہانہ سیلری والی جاب مل گئی۔ ماموں لوگوں کو پتا چلا کہ مہوش ڈاکٹر بن گئی ہے تو مٹھائی لیے مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ مہوش نے مسکرا کر ویلکم کہا۔ مہوش حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ جن رشتوں کے لیے میں ترستی رہی، پیسوں کی مہک سے وہ خود ہی چل کر آ گئے۔ یہ دنیا پیسے کو پوچھتی ہے۔ ماموں لوگ نظریں جھکائے غزالہ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا دبئی میں اپنا بزنس کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مہوش ہماری بہو بن جائے۔ غزالہ مسکرانے لگی، بھائی جان چائے پی لیں، کھانا بھی بن جاتا ہے، ابھی کھانا بھی کھا لیا اور اپنے گھر واپس چلے جائیں، میری روح کی تھکن ابھی تک ویسی ہی ہے، پل پل تڑپی ہوں، نہ جانے کتنے ظلم سہے تھے میں نے۔ ماموں لوگ شرمسار ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر مہوش کا رشتہ ایک ڈاکٹر کے لیے آیا اور غزالہ نے مہوش کی شادی ڈاکٹر سے کر دی۔ برق ہٹ تھا، گاڑی سب کچھ تھا۔ کچھ وقت گزرا، مہوش کا شوہر ڈاکٹر سکندر مہوش سے کہنے لگا، آج اسپتال میں ایک مریض آیا ہے، دل کا مریض ہے، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور اس کے بیٹے مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابا کو زیادہ مہنگی دوائی نہ دینا، ویسے بھی کیا پتا کب مر جائے، ہم تو بہت تنگ ہیں اس سے۔ مجھے اس بزرگ پر بہت ترس آیا، بیچارہ رو رہا تھا، بچوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا اس نے، اب مجھے منہ نہیں لگاتے۔ مہوش آہستہ سے بولی، کل ملوں گی ان بزرگ سے۔ دوسرے دن مہوش اسپتال گئی۔ اسپتال میں کافی شور تھا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ بزرگ آج صبح مر گیا اور بیٹے میت کو لاوارث کہہ کر چھوڑ گئے۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مہوش تڑپ اٹھی۔ مہوش نے اپنے باپ کو تصویر میں دیکھا ہوا تھا، یہ مہوش کا باپ تھا۔ مہوش لاوارث باپ کی وارث بنی۔ اس نے غزالہ کو جب بتایا تو وہ روتی ہوئی بولی، میں نے مدثر تمہیں معاف کیا، ہر ظلم ہر ستم۔ قبر پر مٹی ڈالی، کار میں بیٹھی اور گھر چلی گئی۔ آج غزالہ بہت خوش تھی، بیٹی داماد اور غزالہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، اندھیرا جتنا بھی ہو اجالا ضرور ہوگا۔ آپ اللہ پر یقین رکھ کر محنت کرتے رہیں، اللہ پاک صلہ ضرور دے گا، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔